نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز ادا کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ رواہ ابن حبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندہ کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ فرمایا، اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنتی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا، جس حور عین کو تو چاہے پسند کر لے۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ تعالی کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے۔ رواہ مسلم۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں تحفے لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ رواہ النسائی۔ بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے، اس نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال و جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بزرگ مسلمان کی حامل قرآن کی، جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کی عورتیں بھی بہت خوب ہیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملا کے اشارہ سے بتایا۔ رواہ البخاری۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اس نے پوچھا، تو ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اپنی برائی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے تو تم مومن ہو۔ رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہو، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالی کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم۔